ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہے۔ آج کے مختصر وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں سناؤں گا جو انہوں نے اللہ بزرگ و برتر سے مانگی۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں، اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں، کسی کے پابند نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ لم یلد ہے ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کائنات میں کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کی طرح کا کوئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کو بارہا ارشاد فرمایا، تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ جیسے دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے اس پر قیاس کر کے اللہ کی مثالیں دو بادشاہوں کے ساتھ، ایسا نہ کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت ایسا بے نیاز ہے، چاہے تو اپنے دشمنوں کو 12 بیٹے عطا فرما دے، نہ چاہے تو اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر واپس لے لے۔ یہ رب کے پاس ہے، چاہے تو انسان کو سب کچھ عطا فرما کر اولاد جیسی نعمت سے خالی فرما دے، اور چاہے تو کسی کو غریب بنا کر اولاد اس کے گھر میں ڈھیر لگا دے۔ یہ رب کی شان ہے، اور فعال لما یرید اس کی صفت ہے، جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر گزرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قانون انسانوں کے لیے ہے، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں۔ قانون یہ ہے کہ انسان شادی کرے تو اولاد ہو، لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ساری صورتیں کر کے دکھائیں کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں بغیر ماں اور باپ کے، بغیر ماں کے صرف باپ سے یوں بھی حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہوں، صرف ماں سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، امام الموحدین بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بھی بنایا۔ اللہ کے کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 63 مقامات پر ذکر ہے، 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 100 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہ بیٹا عطا فرما۔ معلوم ہوا جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے مانگا، اللہ سے مانگا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پہلے گزر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی نبی سے نہیں مانگا، مانگا ہے تو صرف اللہ سے مانگا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے، جب 950 سال کے بعد صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ اب بس ہو گئی ہے، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اب میں ان سے تھک گیا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اللہ نے اس کو قرآن پاک میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعائیں سکھا دیں، اے امت محمد اگر تمہارے ساتھ ایسے مسائل پیش آئیں تو وہ دعائیں کر لینا جو میرے انبیاء مجھ سے مانگا کرتے تھے، جس طریقے سے جس انداز سے وہ مجھ سے سوال کرتے تھے ایسے مجھ سے تم بھی سوال کر لینا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، تو ہی ارحم الراحمین ہے،
تو ہی رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں نا انصافی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ان ساری باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی عرض رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کیا؟ بڑھاپے کا عالم ہے، جب انہوں نے حضرت مریم کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا، حضرت مریم سے پوچھا، فرمایا انا لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہتی ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے۔ تو حضرت زکریا نے سوچا جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں، میرے بڑھاپے میں وہ مجھے اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جا کر میرے زکریا کو خوشخبری دے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے تجھے بیٹے کی خوشخبری دی، بیٹا بھی عطا کرنا ہے اور اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نام اس کے والدین رکھا کرتے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اور بس یہاں تک نہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے یحییٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یحییٰ کو اللہ کتاب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، اور اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی توحید کے لیے قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، ساری قوم ایک طرف ہے اور اکیلے ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، بادشاہ ایک طرف ہے۔ جب بادشاہ کو دلیل سے آپ نے لاجواب کر دیا، بادشاہ نے کہا کہ میں خدا ہوں، فرمایا تو خدا نہیں ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو زندگیاں عطا کرتا ہے، موتیں دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ایسا انسان جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، اسے پکڑ کر ذبح کر دیا، اور جو موت کا قیدی تھا اسے رہا کر دیا۔ کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کے موت آنی تھی اسے میں نے زندگی دے دی، اور جس کی زندگی تھی کوئی جرم نہیں تھا اس کو میں نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، دلیل ختم ہو گئی، کفر حیران رہ گیا، کفر چپ رہ گیا۔ تو جب دلیل ختم ہوتی ہے جھگڑا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ اس دنیا میں بستے ہیں جہاں بھی، یہ صرف دین کی بات نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں بھی جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا نا، وہ گالی گلوچ پر اتر آئے گا، اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی۔ جب دلیل ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ لوگوں اپنے الہ کی، اپنے خداؤں کی مدد کے لیے آؤ۔ تو لوگوں کو بلایا گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ جلائی گئی۔ آگ اس قدر تھی کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، اس قدر بڑی آگ۔ من جنیق کے ذریعے، من جنیق میں بٹھا کر پاس جا کے ڈال نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے مولا تیری توحید کے لیے میں نے اپنی عزت بھی قربان کر دی ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ ابراہیم کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تجھے بھی اجازت ہے، میکائیل تجھے بھی اجازت ہے، اسرافیل تجھے بھی اجازت ہے، جاؤ، اگر وہ چاہے تو بچا سکتے ہو۔ اب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، توحید کا مقام دیکھو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ابراہیم اللہ کے خلیل، اللہ نے ہمیں اجازت اس شرط پر عطا فرمائی، ابراہیم چاہے تو مدد کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ فرمایا خود اجازت لے کر آئے۔
فرمایا جس رب کے لیے میں آگ میں آیا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ بھی رہی ہے اور میری کیفیت سے بھی واقف ہے، میں تجھ سے مدد نہیں لیتا۔ اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کے خلیل اجازت ہو تو میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ فرمایا جس ذات کے لیے آگ میں آیا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہی ذات مجھے کافی ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ ابراہیم جو توحید کے لیے آگ میں چلے گئے اور اپنے جسم کو برہنہ کرنا گوارا کر لیا، وہ اللہ کے خلیل جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اللہ صالح بیٹا عطا فرما۔ عالم بیٹا نہیں مانگا، حافظ بیٹا نہیں مانگا، محدث بیٹا نہیں مانگا، تاجر نہیں مانگا، بہت بڑا پیر نہیں مانگا، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے نبی بیٹا عطا فرما، فرمایا صالح بیٹا عطا فرما۔ ربی حبلی، الفاظ دیکھیں، رب مانگ کون رہا ہے؟ اب مانگ رہا ہے، اب والد کو کہا جاتا ہے، اب کس سے مانگ رہا ہے؟ رب سے مانگ رہا ہے۔ مانگ کیا رہا ہے؟ صالح بیٹا مانگ رہا ہے۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کا لفظی معنی، صالح کا لغوی معنی یہ ہے وہ زمین جس زمین میں ہر بیج کو اگانے کی صلاحیت موجود ہو۔ ملتان کی زمین ایسی ہے کہ وہاں آم اگتے ہیں، وہاں کنو نہیں اگتے۔ سرگودی کی زمین میں کنو اگتے ہیں، آم نہیں اگتے۔ بہرحال ہر زمین میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ ہر چیز اگائے، ہر زمین میں ایک خاصیت ہوتی۔ سیب یہاں نہیں اگتے، سیبوں کے لیے کوئی اور زمین اور مٹی چاہیے جو کسی اور جگہ پہ ہے۔ تو صالح اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین میں ہر بیج کو اگانے کی صلاحیت موجود ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا ایسا مانگ رہے ہیں جو صالح ہو، جس میں اللہ کے ہر حکم ماننے کی صلاحیت موجود ہو، جس میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی صلاحیت موجود ہو۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا فَبَشَّرْنَاكَ بِغُلَامٍ حلیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں حلیم بیٹے کی۔ مانگا کون سا تھا؟ صالح بیٹا مانگا تھا، لیکن اللہ نے خوشخبری کون سے بیٹے کی عطا فرمائی؟ حلیم، بردبار، حوصلے والا۔ 13 سال کی عمر میں ابا کہے کہ بیٹا میں تیری گردن پر چھری چلانا چاہتا ہوں، بیٹا یوں نہ کہے ابا تیرے خواب کی تکمیل کے لیے میری گردن ہی رہ گئی ہے، نانا سرے خم تسلیم کرتے ہوئے ذبح ہونے کو قربان ہو جائے، ایسا بیٹا عطا کروں گا۔ بیٹا عطا فرمایا، اور حکم نہیں ہے کہ بوسہ لے، حکم نہیں ہے کہ پیار کی نظر سے دیکھے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب وہ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کس قدر پیارے لگتے ہیں، ان کی چھوٹی سی تکلیف پہاڑ جتنی لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اپنے اس لختے جگر کو، چھوٹا سا شیر خار ہے ابھی دودھ پیتا ہے، حکم ہوا کہ اپنی اس زوجہ کو، زوجہ بھی کون ہے؟ عابدہ، عبادت گزار، زاہدہ، اللہ پر توکل کرنے والی، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والی، عفیفہ کائنات، پاک دامن بیوی اللہ نے عطا فرمائی۔ حکم ہوا کہ اپنی زوجہ کو، اپنے اس چھوٹے سے شیر خار بچے کو بے آب و گیا وادی میں، ایسی جگہ پر نہ بندہ نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی زندگی کے آثار، نہ کوئی پانی، چاروں طرف سے پہاڑ، اللہ آپ کو اور مجھے بھی لے جائے مکہ مکرمہ میں، وہاں بیت اللہ کے آپ ارد گرد دیکھیں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اب تو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے بازار اور سڑکیں بنا لی ہیں۔ اس دور میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے شیر خار بیٹے کو، دودھ پیتے بچے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ وہاں پر چھوڑ کر، حکم نہیں ہے، بتانا بھی نہیں ہے، آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی کہتی ہے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی سزا آپ اس چھوٹے سے بچے کو تو نہ دیں۔ اس جگہ پر جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی زندگی کے آثار ہیں، اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں ہے کہ یہ بات بتائیں، آپ چپ کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک والد سفر پر جا رہا ہو، جاتے ہوئے وہ پیچھے مڑ کر بچوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ بچوں کی طرف میں نے دیکھا تو میں رو پڑوں گا اور بچے مجھ سے زیادہ روئیں گے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے دکھ سے، غم سے، رنج سے بھرے ہوئے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، بس جا رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میری اگر کوئی غلطی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ بچے کو تو دیکھیں، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کی خاطر تو کچھ رحم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے جا رہے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اب حضرت ہاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ہیں تو اللہ کے پیغمبر، صاحب وحی ہیں، یہ خود سے تو کوئی کام نہیں کرتے، اللہ نے حکم دیا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب فرماتی ہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ، یا اپنی طرف سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا جملہ فرمایا نعم اللہ امرنی بہذا، ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم فرمایا، اس لیے میں یہاں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے اگلا جو جملہ فرمایا وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اذن لا یضیعن اللہ، پھر میرا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، اللہ پر توکل کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، پانی ختم ہوا اور پانی کی تلاش میں، پتہ ہے کہ پانی ان پہاڑوں میں موجود نہیں ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑ، ایک اس طرف ایک اس طرف، بیت اللہ تھوڑا سا ہٹ کے، یہاں بیت اللہ نہیں تھا، بس ریت کا ٹیلہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں بنانا ہے۔ اللہ نے ایک بادل کو بھیجا، اللہ نے فرمایا جہاں بادل کا سایہ ہے نا، یہ بیت اللہ کی بنیاد ہے، یہاں پر آپ نے گھر بنانا ہے۔ اس وقت تو ایک ریت کا ٹیلہ سا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ طوفان نوح آیا، اس وقت ہر چیز ختم ہو گئی۔ بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جانے لگیں، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور جو جگہ ہے درمیان میں وہاں دوڑ کے جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ میرے بچے کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ ماں کا جگر تھا، بھاگی بھاگی آئیں، دیکھا ہونٹ خشک ہو چکے، بچے کی آواز روتے روتے نحیف اور کمزور ہو گئی، آنسو حضرت ہاجرہ کے رکتے نہیں ہیں، آنسو گرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹوں پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان آنسوں کو پی لیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، آواز آئی من انتی، تو کون ہے؟ حضرت ہاجرہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی ماں ہوں، میں اسماعیل کی والدہ ہوں، اس کے بھروسے پر تمہیں چھوڑا گیا۔ فرمایا اللہ کے بھروسے پر ہمیں چھوڑا گیا۔ فرمایا جا اسماعیل کے قدموں میں دیکھ، اللہ نے پانی کا انتظام فرما دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کر آتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی نکل رہا ہے اور پانی ادھر ادھر پھیل رہا ہے۔ انہیں خطرہ تھا یہ تھوڑا سا پانی ہے ضائع نہ ہو جائے، تو زم زم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا رک جا، تو منڈیر بنانے لگیں، رک جا، زم 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 زم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر بی بی ہاجرہ زم زم نہ فرماتی تو اللہ زم زم کو پوری کائنات میں پہنچا دیتا۔ زم زم، رک جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی ربی حبلی من الصالحین، اللہ صالح بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے اس بیٹے کی برکت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم عطا فرمایا۔ اور زمزم کی شان یہ ہے، اگر کوئی 100 سال پرانا، 100 سال پہلے کسی بابا جی نے حج کیا اور زمزم اس کے پاس رکھا ہوا ہے، نہ کوئی اس کی بو ہوگی، نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا، نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا، یہ خاصیت اللہ نے زمزم میں رکھی۔ اور زمزم جنت کے جتنے بھی نہریں اور پانی ہے، زمزم تمام پانیوں سے زمزم کی فضیلت اور شان ہے، زمزم سب سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ساری چیزیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے، مثلا رومال، وہ شق صدر کے لیے جو ٹانکے لگانے تھے، وہ دھاگے، وہ تشت، وہ انوارات، سب کچھ جنت سے۔ لیکن آپ کے دل مبارک کو، آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے پانی زمزم کا لیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر زمزم سے بہتر کوئی پانی ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لاتے، جب ساری چیزیں جنت سے لائی جا رہی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو دعا یہ کی، ایک زمزم والا مانگا، اور دوسری دعا بیت اللہ بنانے کے بعد ایک دعا کی
اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ اب میں نے بیت اللہ بنا دیا، اس بیت اللہ کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے اپنا جلیل القدر پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے۔ ایک زمزم والا مانگا، ایک کوثر والا مانگا، اور اللہ کے خزانے میں زمزم بھی ایک تھا اور کوثر والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تھے۔ یہ ایسی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی دی، تو اللہ رب العزت نے اس سنت کو تا قیامت قائم فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، حضرت ہاجرہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔